آج کی ہماری ویڈیو امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون پر ہے۔ 15 شعبان 255 ہجری کو امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ آپ کے والد کا نام امام حسن اصغری علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ کا نام جناب نرجس خاتون ہے۔ جناب نرجس خاتون ایک نیک اور طیب خاتون تھی۔ آپ کے والد روم کے بادشاہ تھے۔ جناب نرجس خاتون اس خانوادہ رسول تک کیسے پہنچی؟ روایات بتاتی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا جس کا نام بشیر تھا۔ امام نے بشیر سے فرمایا، اے بشیر، یہ 900 دھرم اور ایک خط ہے، اسے ایران لے جاؤ۔ وہاں دریا کے کنارے 9 کشتیاں آئیں گی۔ آخری کشتی میں ایک کنیز کی بولی لگے گی۔ وہ 700 دھرم مانگیں گے، تم 900 دھرم دے کر خرید لانا۔ اب بشیر حکم امام 900 دھرم اور ایک خط لے کر روانہ ہوتا ہے۔ جب بشیر دریا کے کنارے پہنچا تو 9 کشتیاں دیکھتا ہے۔ پہلی کشتی بک جاتی ہے، دوسری کشتی بھی بک جاتی ہے، اسی طرح 8 کشتیاں بک جاتی ہیں۔ اب آخری کشتی میں ایک مستور رہ جاتی ہے۔ اب کشتی کے سوار نے کہا، کون ہے جو اس مستور کے 700 دھرم دے؟ ابھی اس کشتی کے سوار نے بولی لگائی ہی تھی کہ بی بی نرجس خاتون نے کہا، اے بشیر، امام نے جو تجھے 900 دھرم دیے تھے تم اسے دیتے کیوں نہیں ہو؟ اب بشیر پریشان ہو گیا کہ میں خریدنے تو کنیز آیا تھا، یہ عالم غیب ہے۔ اب بشیر کہتا ہے کہ جب ہم وہاں سے چلے تو آسمان سے کھانے نازل ہوئے، راستے میں حوریں نازل ہوتی رہی۔ بشیر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور بی بی سے کہنے لگا کہ اے بی بی، آپ اپنا تعارف تو کرائیں کہ آپ کون ہیں؟ اب جناب نرجس خاتون نے کہا، اے بشیر، میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، میں تمہارے امام حسن اصغری کی زوجہ ہوں۔ اب بشیر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ اب بشیر نے کہا، اے بی بی، آپ کہیں اور رہتی ہیں اور میرے امام کہیں اور رہتے ہیں، آپ کا نکاح ان سے کیسے ہو گیا؟ اب بی بی نرجس خاتون نے فرمایا، اے بشیر، میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا نے ایک دوسرے بادشاہ کے بیٹے سے میرا رشتہ کیا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ میری شادی کسی سے نہ کریں کیونکہ شادی شدہ کی شادی کرنا گناہ ہے، لیکن میرے باپ نے کہا، اے میری بیٹی، تو کیسے شادی شدہ ہو گئی؟ میں تیرا باپ ہوں، میں سب جانتا ہوں، تم تو کبھی اپنے دروازے سے باہر نہیں گئی۔ اب بی بی نے کہا، بابا، کچھ راز ہے، میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی۔ اب میرے باپ نے شادی کی تاریخ رکھ دی، بارات آتی ہے، دلہے کے لیے ایک عالی شان تخت بنایا جاتا ہے، لیکن چھت گرتی ہے اور دلہا مر جاتا ہے۔ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے بابا میری شادی ایک دوسرے بادشاہ کے بیٹے سے طے کر دیتے ہیں، لیکن بارات آتی ہے
چھت گرتی ہے اور دلہا مر جاتا ہے۔ آخر کار میرے بابا نے میری ماں سے کہا کہ اپنی بیٹی سے تو پوچھو یہ ماجرا کیا ہے۔ میری ماں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا، اماں جان ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو میری نظر اپنی چھت پر پڑی، سامنے ایک تصویر لگی تھی جو میری سیدہ مریم کی تھی۔ میں نے دل میں حسرت کی کہ کاش میں مریم کو دیکھ سکتی۔ اتنے میں مریم کا نزول ہوا تو میں تعظیم کے لیے اٹھی۔ بی بی مریم نے کہا وہاں دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو ایک بی بی ہے جو نازل ہو رہی ہے۔ میں نے بی بی مریم سے کہا یہ کون ہے؟ بی بی مریم نے کہا یہ بنت محمد، یہ محمد کی بیٹی، حسنین کی ماں اور علی کی زوجہ ہے۔ پھر محمد نازل ہوئے، پھر علی نازل ہوئے اور خاندان رسالت کے کچھ لوگ تشریف لائے۔ اس وقت میں نے عرض کی کہ اے بی بی، اللہ کے سب حجابوں کو نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کنیز کو بھیج دیا ہوتا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ جناب سیدہ نے مسکرا کر کہا میرے بابا کی شریعت ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کیا تجھے میرے بیٹے حسن اصغری کا رشتہ قبول ہے؟ میں نے کہا اے سیدہ آپ مالک شریعت ہیں، آپ مالک مختار ہیں، میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ لیکن آپ کہیں تو میں حسن اصغری کو دیکھ سکتی ہوں۔ اب سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا نہیں، ابھی تم نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہاں تمہیں حسن اصغری کی شبیہ دکھا سکتی ہوں۔ سیدہ نے کہا بابا ذرا قریب آئیے۔ سیدہ نے کہا بس جیسا یہ محمد ہے ویسا حسن اصغری ہے۔ اس وقت رسول خدا نے میرا نکاح پڑھایا اور وہاں ایک خطبہ بھی دیا۔ اب بشیر یہ سن کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بشیر کہتا ہے بی بی سفر کافی لمبا ہے اور سواری ایک ہے۔ اب بی بی نے کہا بشیر اپنی آنکھیں بند کرو۔ بشیر نے آنکھیں بند کی۔ جب بشیر نے آنکھیں کھولی تو سامنے دروازہ امام علی نقی علیہ السلام تھا، اور یوں یہ عظمت اور پاک بی بی خاندان رسالت کے گھر میں تشریف لائی اور امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی 15 شعبان کو آمد ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تینا